السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آخری مرتبہ کیا ذکر چل رہا ہے؟ شروعات کریے جی. Last time کوئی بھی ایک بار مینشن کر دیں جو آپ کو میں سمجھ رہا ہوں. پچھلی بار ہم نے یہ جانا تھا کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں کا حصہ نہیں ہے، اور ان کے جو بیچ میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ آخرت میں. جی آخری مرتبہ چلیے خیر آپ کچھ یاد ہے؟ جی یہود کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے مگر، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ ہماری ہے مگر یہ اللہ کا کہ دونوں کی ہے. چلیے تو آخری مرتبہ بات چل رہی تھی کہ یہود اور نصارہ کے بیچ بہت ہی اختلاف تھا، ان کے بیچ کافی جھگڑا تھا، اور جھگڑے کی صورتحال یہ تھی کہ یہود بولتے جو عیسائی ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، انہیں حق ملا نہیں ہے اور وہ جنت کے مستحق نہیں ہیں. اب عیسائی بدلے میں کیا بولتے کہ نہیں، یہود غلطی ہے، یہود غلطی کر رہے ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں بلکہ ہم حق پر ہیں. یعنی یہود بولتے عیسائی جہنمی ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، اور عیسائی کیا بولتے یہودی حق پر نہیں ہیں. اور واضح بات کیا آئی تھی، راجح بات یہ تھی کہ دونوں ہی حق پر نہیں ہیں. حق پر کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بات آئی تھی کہ جو ان کے بیچ جو بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، جو بھی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ سب ان کی خود کے اپنے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں. اس طرح کی بات آئی تھی. اور پھر اس سے پہلے ایک بات اور آئی تھی کہ یہودی بولتے ہیں جنت میں صرف وہ جائیں گے جو یہودی ہیں، عیسائی کیا بولتے ہیں کہ صرف عیسائی جائیں گے جنت میں. مطلب ایک بات تھی، جو یہودی ہوگا وہ جائے گا جنت میں، یا پھر جو عیسائی ہوگا، عیسائی بولتے ہیں، وہ جائے گا جنت میں. جبکہ بات کیا ہے کہ یہ سب ان کی آرزویں ہیں، یہ سب ان کی خواہشات ہیں، اس پر کوئی برہان یعنی کہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ آخر یہ لوگ جنتی ہیں پھر نہیں. بلکہ برہان کیا ہے کہ جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. کوئی اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. آج ہمارے سامنے آیت نمبر 114 ہے، یہاں پر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. وَمَنْ اور کون، وَمَنْ اور کون، أَظْلَمُ بڑا ظالم ہے، أَظْلَمُ بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ اس سے، مِمَّنْ اس سے، منع جو روک دے، منع جو روک دے. ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، منع جو روک دے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں کیا روک دے؟ وہ آ گیا این یذکر کہ اللہ کے ذکر کیا جائے، این یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان مسجدوں میں، فیہا ان مسجدوں میں اسمہ اللہ کا نام،
کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کا نام، وسعا اور کوشش کرے، وسعا اور کوشش کرے، چاہے، عمل کرے، فی خرابیہا ان مسجدوں کو ویران کرنے، فی خرابیہا ان مسجدوں کو ویران کرنے۔ اس کے بعد ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ما کان لہم ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیا مناسب نہیں ہے؟ آگے آئے ان یدخلوہا کہ یہ لوگ ان مسجدوں میں داخل ہوں، این یدخلوہا کہ یہ لوگ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ جی تو بات یہ چل رہی ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہاں پر ذکر چل رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم آخر کون ہو سکتا ہے جو چاہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اور چاہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اب ہمارا ایک انداز رہتا ہے ہمیشہ کہ ہم نئی آیت کا آغاز کرنے سے پہلے پرانی آیت میں اور نئی آیت میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ گزشتہ آیات کا آج کیسے کیا تعلق اور ریلیشن ہے، مگر وہ ریلیشن آگے جو باتیں آنے والی انشاءاللہ اس سے خود ہی واضح ہو جائے گا، اسی لیے الگ سے تلاش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر تو دیکھتے ہیں، آیت شروعات ہو رہی ہے ومن اظلم، اور کون ظالم ہو سکتا ہے یا پھر اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس شخص سے، منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں میں روک دے، جو اللہ کی مسجدوں میں روک دے، کیا روک دے؟ ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ان مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وہ یہ بات روک دے، وسعی فی خرابہا اور وہ ان مسجدوں کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر کن لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روک دے، مگر اس سے ایک بات پہلے ایک بات اور پیش کروں، شروعات ہو رہی ہے کہ ومن اظلم کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگرچہ شروعات ہو رہی ہے سوال سے کہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، مگر سوال کا مفہوم کیا ہے؟ کسی بات کا انکار کرنا۔ بات کا انداز کیا ہے؟ سوال یہ نا کہ ومن اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، تو بات کیا معلوم ہو رہی؟ معلوم سوال پوچھ رہے ہیں، جبکہ سوال نہیں پوچھ رہے بلکہ اس بات کا انکار ہو رہا ہے، یعنی اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں، مطلب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو اگرچہ انداز سوال پوچھنے کا ہے مگر مقصد کیا ہے؟ اس بات کا انکار کہ جو شخص فلاں گناہ کر رہا ہے، جو بھی آگے آ رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے سوائے ایک شخص ہے۔ جی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کا ذکر ہوگا اس کے وجہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ٹھیک ہے، تو شرک سے چھوٹا یہ ظلم ہے، یعنی بڑا کیا ہے؟ شرک، تو وہ انسان بڑا ظالم ہو گیا، مگر یہ یہاں پر جو ہے وہ شرک سے کیا ہے؟ کچھ کم ہے، کہ جو اللہ کی مسجدیں ہیں ان میں وہ اللہ کا ذکر روک دے، کیا انسان بہت بڑا ظالم ہے، مگر یہ ظالم مشرک والے ظالم سے درجے میں تھوڑا سا کم ہے۔ ٹھیک ہے، خیر اب آتے ہیں دوبارہ اپنے سوال پر۔ سوال کیا ہے؟ اس آیت میں کن لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ ایک بتائیے، آپ نے دونوں باتیں بول دی۔ یہود کی بات چل رہی ہے، کیا اس بارے میں کچھ ملتا ہے کہ وہ لوگ روکتے تھے اللہ کی مسجدوں سے؟ مسجدوں سے تو یاد نہیں، لیکن جب رسول اللہ اور باقی صحابہ جاتے تھے تو زور زور سے آوازیں کرتے تھے۔
وہ کیا یہود تھے یا پھر اور لوگ تھے؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ تھے. جی کون مشرکین مکہ؟ آپ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے کہ مطلب یا مشرکین یا پھر یہود یا پھر کوئی اور مشرکین. مشرکین مکہ. اور آپ یہود یا نصارہ؟ نصارہ. خیر، تو دو باتیں آ گئی یہاں پر. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں. اور کچھ نے کیا کہا؟ یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں جو عیسائی وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ دو اقوال ہیں جو اس آیت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، بعض مفسرین بولتے ہیں یہاں پر مراد ہیں عیسائی لوگ، اور بعض بولتے ہیں یہاں پر مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ. ہم دونوں کی بات ذکر کرتے ہیں. دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عیسائی لوگ ہیں، ان میں ایک بہت ہی مشہور مفسر ہے، ان کا نام ہے تفسیر طبری. سنی؟ ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ ابن جریر. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر جو مراد ہے وہ عیسائی لوگ ہیں. کیسے؟ جب عیسائی لوگ، ایک بادشاہ تھا، عیسائیوں نے اس بادشاہ کا ساتھ دیا. اس کو بولتے ہیں بخت نصر. کیا نام ہے اس کا؟ بخت نصر. تو عیسائیوں نے اس بادشاہ کا ساتھ دیا اور ساتھ مل کر جو یہودی لوگ تھے ان کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے اور عبادات کرنے سے روک دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا کہا ان لوگوں نے کہ جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے بخت نصر کے ساتھ مل کر، اس سے ہاتھ ملا کر یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے اور اس میں اللہ کی عبادت سے اور نماز پڑھنے سے روک دیا. لہٰذا اشارہ ان کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک دے. ٹھیک ہے. دوسرا قول، یہ قول کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، وہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر مراد ہے مشرکین مکہ. کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ. وہ کیا بولتے کہ نہیں، یہاں مراد مشرکین مکہ ہے، کیونکہ مشرکین نے مسلمانوں کو اللہ کی مسجدوں میں، خاص طور مسجد حرام میں، اللہ کے ذکر سے روک دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب دونوں کی باتیں اپنے طور پر صحیح ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ بات سمجھیے. ابن جریر بول رہے ہیں کہ یہاں پر مراد عیسائی ہیں، اور مشرکین کیا اور ابن کثیر کیا بول رہے ہیں؟ یہاں پر مراد کون ہے؟ مشرکین. تو ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اختلاف کی؟ اب بھائی دیکھیے، یہ علماء پر بلیم ہوتا ہے، ایک الزام ہوتا ہے کہ یہ علماء جان بوجھ کر اختلاف کرتے ہیں. ایک سے سوال پوچھو وہ جواب کچھ اور دیتے ہیں، دوسرے سے پوچھو وہ جواب کچھ اور ہوتا ہے. تو ان میں خود اختلاف ہے اور یہ ہم میں اتحاد پیدا کرتے ہیں. سوال یہ علماء پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابن جریر بول رہے ہیں یہاں پر مراد عیسائی لوگ ہیں، اور ابن کثیر بول رہے ہیں یہاں پر مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ. ان دونوں میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اختلاف ہوا؟ ان کے پاس جو علم پہنچا اس کی بنیاد پر. بہت اچھے. اور وہ علم کیا ہو سکتا ہے؟ گیس حدیث ریشن کے پاس پہنچا. کیا وجہ یہ اختلاف کیوں ہوا ان کے بیچ؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اختلاف کی؟ جی بتائیں گے. دیکھیے، دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ عیسائی میں مراد ہیں اس لیے کیونکہ عیسائیوں نے بیت المقدس کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے جہاں مسلمانوں کو یا پھر یہودیوں کو دخول سے روک دیا، کس میں؟ بیت المقدس میں، وہیں ان لوگوں نے بیت المقدس کو نقصان پہنچایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے بیت المقدس کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا تھا. لہذا مراد کون ہے؟ عیسائی لوگ. اور رہی بات مشرکین کی، تو مشرکین نے نقصان کب پہنچایا؟ یہ بات کون بول رہے ہیں؟ ابن جریر. کیا بول رہے ہیں؟ عیسائی لوگوں نے بیت المقدس کو نقصان پہنچا دیا اور یہودیوں کو وہاں پر داخلے سے روک دیا، اور جو مشرکین ہیں وہ داخل کیوں نہیں؟ کیونکہ مشرکین نے خانہ کعبہ کو یا مسجد حرام کو نقصان نہیں پہنچایا. اب یہ ان کی دلیل تھی. ابن کثیر کیا بولے؟ نہیں سر، ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو عیسائی لوگ ہیں وہ تو خیر الگ ہیں، مگر مشرکین نے بھی مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا، اور مسجد حرام کے جو لوگ مستحق ہیں ان کو داخلے سے انٹری ان کو نہیں ملنا، ان کو داخلہ نہیں ملنا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا مسجد کو نقصان پہنچانا کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کیوں؟ دیکھیے آگے دیکھیے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے
جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روک دے اور مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی ان کو برباد کرنے کی کوشش کرے. خراب بولتے ہیں کیا؟ برباد کرنا. ایک ہوتا ہے تعمیر اور ایک ہوتا ہے تخریب. ٹھیک ہے، تعمیر نا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے بولتے ہیں. ہاں، تعمیر مطلب ہوتا ہے بنانا اور تخریب مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ دینا، برباد کر دینا، اسے بولتے ہیں خراب کرنا. تو ایک ہے مسجدوں کو آباد کرنا، تعمیر کرنا، اور ایک کیا ہے؟ تخریب، ان کو بگاڑ دینا. تو ابن جریر کیا بولتے ہیں کہ نہیں، عیسائی لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بیت المقدس کو نقصان پہنچایا تھا، اسی لیے وہ یہاں پر داخل ہیں. ابن جریر کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اگرچہ مشرکین نے مسجد حرام کی عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن انہوں نے مسجد حرام میں، کعبہ میں اصل مشرک کون ہے؟ مسلمان، ان کو داخلے سے روک دیا. اور مسلمانوں کو یا مشرک لوگوں کو مسجد میں داخلے سے روک دینا، اس سے بڑی بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ. اب راجی بات کیا ہوگی؟ ہم کس کی بات مانیں؟ ابن جریر بول رہا ہے عیسائی لوگ ہیں، ابن کثیر کیا بول رہے ہیں؟ مشرکین مکہ. ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات صحیح ہے؟ بھائی ایک بات تو صحیح ہوگی نا، وہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، وہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو صحیح بات کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں ہی صحیح، کسی کو بھی مطلب ہم برا نہیں کہہ سکتے. جی ٹھیک ہے، تو دونوں کے اپنے دلائل ہیں نا. دیکھیے جو عیسائی لوگ ہیں وہ تو داخل ہیں ہی. کیوں؟ انہوں نے اس عمارت کو نقصان بھی پہنچایا، اس کو تکلیف بھی دی، یعنی خراب بھی کیا، اور جو بھی یہود تھے ان کو روکا بھی. اور جو مشرکین ہیں وہ بھی داخل ہیں. کیوں؟ انہوں نے مسلمانوں کو داخلے سے روک دیا. یعنی مشرکین نے، اور سے بات سنیے گا، مشرکین نے اندرونی طور پر مسجد کو نقصان پہنچایا، مگر عیسائیوں نے ظاہری طور پر مسجد کو نقصان پہنچایا. تو نقصان تو دونوں جگہ ہو رہا ہے نا، لہذا دونوں ہی کیا ہیں؟ داخل ہیں. بات سمجھ گئے؟ پھر دیکھیے اس کو، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا یہاں مراد کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں، جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے نام کے ذکر کو روک دے، کہ اللہ کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے، کیا کرے؟ وسعی فی خرابیہا، اور ساتھ ہی وہ انسان ان مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر اس آیت میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. ایک بات بتائیے، کیا یہ آیت ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے؟ کیا یہ آیت صرف ان کے لیے خاص تھی یا ہمارے زمانے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے؟ اگر آپ بولیں لاگو ہوتی ہے تو پھر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ جسٹیفائی کریں. مطلب جیسے کہ کوئی دوست اگر کسی سے ملتا ہے تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ روکتے ہیں. وہ ہی مسجد پہنچنے سے کہ نا مسجد کے اندر، مسجد کے اندر، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، یہ چیز ہے. ہوتا ہے جیسے کہ آج فرقہ پرستی کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں اس فرقے کے لوگ نہیں آنا چاہیے. انڈائریکٹلی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ذکر کو روکا. کوئی شخص کر رہے تھے. جی تو کیا لاگو ہو سکتی ہے؟ بھی ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے آج کے معاشرے میں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے آگے لکھ دیا ہے کہ یہاں یہ فلاں 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 لوگ نہیں آئیں گے. اب جو بھی مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ان کو. صحیح بات ہے. اب دیکھیے ہم نے تو بات بول دی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آیت لاگو ہوتی ہے، مگر وہ ہمارے مخالفین ہیں، وہ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے. تو کچھ تو دلیل ہونا ہمارے پاس کہ ہم ان کو مطمئن کر سکیں کہ ہاں بھائی یہ آیت اب بھی لاگو ہوتی ہے. تو کیا دلیل ہو سکتی ہے اس آیت کے آج بھی لاگو ہونے کی؟ جواب اسی آیت میں. پھر سے آیت کو پڑھیے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں روک دے. بات چل رہی ہے ایک مسجد کی، چاہے وہ بیت المقدس ہو یا پھر مسجد حرام ہو. اللہ نے کیا استعمال کیا؟ اللہ کی مسجدوں میں. مطلب یہ چیزیں آگے بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ. دوسری سی بات کیا ہے؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اللہ کے ذکر میں نماز بھی داخل ہے.
بات سمجھیے، اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ نماز داخل ہے. اور میں یہ بات نہیں بولوں بلکہ یہ بات خود قرآن بولتا ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 45 ہے، سورہ عنکبوت کے نمبر 45 ہے. بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے، نماز برے کاموں سے اور جتنی بھی غلط باتیں ان سے روکتی ہے. اس کے بعد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے. ابھی بات کیا آ رہی ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، اور ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے. کیا مطلب؟ یہاں بات نماز کی کہ نماز اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے، اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجیے. کیا مطلب؟ یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. تو اگر کوئی انسان مسجد کے باہر لکھ دے یا ہمیں وہاں داخل نہ ہونے دے تو وہ انسان دوسرے الفاظ میں اس مسجد میں اللہ کے ذکر یعنی نماز سے ہمیں روک رہا ہے. اب ذکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ درس نہیں ہونے دیں، وہ اعتکاف نہیں ہونے دیں، وہ قرآن کی محفلیں ہونے دیں، ذکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ نماز بھی داخل ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ آج بھی لاگو ہوتی ہے. تو جو بھی انسان اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی خیر کام ہو، کیا ہے وہ انسان آج بھی شاید میں کیا ہے؟ داخل ہے. یہی قرآن کا ایک طرح سے اس کا اعجاز ہے. قرآن کی آیتیں اپنے میں عام ہوتی ہیں. اب دیکھیے بات کیا ہے، اگرچہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، مگر اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اس آیت میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کی فصاحت ہے. ٹھیک ہے، خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ما کان لہم ان کے لیے مناسب نہیں. کیا مناسب نہیں ہے؟ ان یدخلوها، کہ یہ لوگ مسجدوں میں داخل ہوں. ان کے لیے بالکل مناسب نہیں کہ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوں، مگر کیسے؟ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. کیا مطلب ہوا آیت کا کہ ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب لوگ روک رہے ہیں نا، تو اگر وہ مسجد میں جاتے ہوں گے تو انہیں ڈر لگے گا کہ پریشان ہوں گے. مگر یہ بات ان کے بارے میں ہے نا، آپ چاہے عیسائی ہو یا مشرکین ہو، کہ جو روکنے والے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر کب ہو؟ کیسے ہو؟ ڈرتے ہوئے. ان پر ڈر تاری ہونا چاہیے. کیا مطلب ہو سکتا ہے آیت کا؟ اللہ کی اس بات کو سخت خبر ہو سکتی ہے. جی اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. مگر وہ مشرکین ہیں، خوف کیسے پیدا ہوا؟ مانتے تو وہ بھی اللہ کو مشرکین. لیکن اگر ان کے یہاں خوف ہوتا تو مسلمانوں کو کیوں روکتے ہو؟ پھر ایمان لے آتے وہ لوگ خود ہی، اگر اتنا خوف ان کے یہاں ہوتا تو. اصل میں یہ آیت بطور خبر ہے نا کہ ان کے لیے مناسب نہیں کہ یہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. مگر اس یہ آیت مطلب ہمیں ایک خبر مل رہی ہے کہ مناسب ہو، مگر ایکچوئل میں یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. کیسے؟ کہ اے مسلمانوں، جب آپ کو قوت مل جائے، جب آپ پاور، جب آپ کے پاس طاقت آ جائے تو پھر آپ کو ان لوگوں کو یہاں پر داخل نہیں ہونے دینا ہے، اور اگر داخل بھی ہو تو ڈرتے ہوئے داخل ہو. کیا مطلب؟ مسلمانوں آپ لوگ خوش ہو جاؤ، ایک زمانہ آئے گا جب آپ کو عزت، آپ کو مقام ملے گا. آج کیا ہے؟ ان کے لیے مناسب نہیں کہ یہ لوگ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر کیسے داخل ہوں؟ ڈرتے ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ قوت میں، جب آپ طاقت میں آئیں تو آپ ان کو یہاں پر داخل نہیں ہونے دیں. اور اگر یہ لوگ ان مسجدوں میں داخل بھی ہوں تو داخل کیسے ہوں؟ گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. کیوں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ آیت کیا ہے؟ خبر ہے، مگر کیا ہے؟ ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان آج جو مظلوم ہیں انہیں روکا جا رہا ہے، ان قریب یہ لوگ فتح یعنی فاتح ہونے والے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع سے سن 6 ہجری میں جب مشرکین نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا تو مسلمان بہت پریشان تھے کہ ہمیں حج سے کیوں روکا جا رہا ہے. وہاں اللہ نے بات کی نہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو فتح دیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ تقریباً 2 ہی سال کے بعد مسلمانوں کو فتح مل گئی اور مکہ مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا. تو یہ اللہ کا وعدہ تھا
ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے, جب آپ کے پاس قوت آ جائے, جب آپ کو طاقت ملے, تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ جس طرح انہوں نے آپ کو روکا تھا اس طرح آپ بھی ان کو روکیں, اور اگر یہ اس میں داخل بھی ہوں تو داخل کیسے ہوں, ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے. اس آیت سے, اس آیت کے ٹکڑے سے ایک بہت ہی اہم پیغام ہم لوگوں کو ملا. وہ کیا کہ انسان کا جو جرم ہوتا ہے بدلہ بھی اس جرم کے انوسار ملتا ہے. گناہ جیسا ہوگا بدلہ بھی اس گناہ کے اعتبار سے ملتا ہے. اسے بولتے ہیں الجزاء من جنس العمل. جتنا برا آپ کا گناہ ہے اتنی ہی بری سزا بھی اسی کے حساب سے ہوگی. کیسے؟ یہاں دیکھیے, مشرکین نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا کہ آپ کو داخل نہیں ہونا ہے. اللہ نے ان کو بدلہ دیا. چنانچہ سورہ توبہ کے نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, کہ اے ایمان والو, مشرک لوگ جو ہیں وہ ناپاک لوگ ہیں, وہ پاک نہیں, مطلب اپنے عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, تو یہ لوگ کون, مشرکین, اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہیں ہونے چاہیے. مطلب حکم کیا ہوا کہ مشرکین ناپاک ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے, لہذا یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہیں. مطلب اللہ نے حکم دیا کہ جب آپ قوت میں آ گئے ہیں, جب آپ کو طاقت مل گئی ہے, اب سمجھ رہے آپ کیا ہے کہ اس طرح ان لوگوں نے آپ کو روکا تھا مسجد حرام میں داخلے سے, اب آپ کو ان کو بھی روکنا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہوا, جیسا گناہ کیا تھا بدلہ بھی ویسا. ٹھیک ہے. دوسری بات, بھائی گناہ تو انہوں کے عیسائی لوگوں نے ایک قول کیا ہے کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں دخول سے روک دیا, تو انہیں کیا بدلہ ملا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جیسا گناہ ہوگا بدلہ بھی ویسے ہوگا. تو مشرکین کو بدلہ مل گیا, انہوں نے دخول سے روک دیا تو انہیں بھی دخول سے روک دیا گیا. اب عیسائیوں کو کیا بدلہ ملا؟ جی, کہ انہیں بھی یہی بدلہ ملا. دونوں باتیں آئی تھی نا, ایک قول تھا مشرکین, ایک قول کیا تھا عیسائی لوگ ہیں. یہاں پر مشرکین کو بدلہ مل گیا کہ انہیں دخول سے روک دیا گیا, آپ داخل نہیں ہوں گے, آپ سے مسجد حرام میں. بات ہو گئی بات. اب جو عیسائی لوگ ہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہو, تو داخل نہیں ہوئے, اور اوپر سے ایک سزا ان کو اور ملی کہ ان کے جو دین تھا, جتنے بھی وہ لوگ ماننے والے تھے, ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا گیا. ڈبل سزا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کیا ہوا, آپ کو داخل نہیں ہونا ہے وہاں پر, اور بڑی سزا کیا تھی, اب آپ کو اس سرزمین میں رہنے نہیں بلکہ اب جزیرہ عرب سے آپ کو نکالا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی انسان کا گناہ جیسا ہوگا بدلہ بھی اسے ویسا ہی ملے. اس لیے انسان اپنے گناہوں کو کم کرے. جتنے خطرناک ہمارے گناہ ہوں گے بدلہ بھی اتنا ہی خطرناک ہونے والا ہے. اس کے بعد لہم فی الدنیا خزی, آئے تھے کہ ان لوگوں کے لیے, کن لوگوں کے لیے, لہم ان لوگوں, کن لوگوں کے لیے جو مسجد سے روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی وہ لوگ, لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. یہاں پر ہے خزی, دو پیش سے بولے نا گرا, خزی ان کے رسوائی. کیا مطلب؟ دیکھیے, ایک رسوائی کیا تھی, ان کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا گیا. پھر رسوائی کیا ملی, ان کے ماننے والے کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا گیا. اب کہہ رہے ہیں اب تو اور سزائیں ملیں گی, یہ تو کچھ نہیں. خزیون, جتنی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں وہ ان کو ملنے والی. لہم فی الدنیا خزی, جو رسوائی ان کو ملی کہ داخلے سے روک دیا گیا ان لوگوں کو, اس کے علاوہ ان کو بے انتہا رسوائی ملنے والی ہے. جیسے کوئی اور رسوائی اس کے علاوہ کیا ملے ان لوگوں کو, چاہے مشرکین ہو یا پھر عیسائی ہو یا جو بھی ہو, انہیں جو میں نے مینشن کیا, ان کو مسجد حرام میں روک دیا گیا. یہ رسوائی تھی کہ وہ طاقتور لوگ تھے, کہا نہیں اب آپ داخل نہیں ہو, یہ رسوائی ہے. اس کے علاوہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا وہ مارے بھی گئے تھے وہاں پر حاضر بھی کیا. چلیے وہ ہو سکتا ہے. اور رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خرید و فروخت کا مسئلہ, اور یا پھر یہ کہ وہ لوگ مجبور ہو کر جزیہ اور ٹیکس ادا کریں. ٹھیک ہے, وہم صاغرون, قرآن کی آیت ہے, ذلیل ہو کر جزیہ وہ لوگ ادا کریں. یہ بھی کیا رسوائی ہے. کہاں پر؟ دنیا میں. کیا ہے؟ لکم فی الدنیا خزی,
ان کے لیے دنیا میں اور بہت رسوائی ہے، اور کیا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ساتھ ہی ان کے لیے آخرت میں بہت ہی عظیم عذاب ہے. مطلب دنیا تو برباد ہے، رسوائی ہے، اور وہاں بھی کیا ہے عذاب. اس لیے آپ پوری تاریخ پڑھیے ان لوگوں کی. مشرکین تھے، رسوا ہوئے، ان کو قتل کیا گیا، قیدی بنائے گئے، بدلہ لیا گیا، سب کچھ ہوا. اور جو عیسائی ہیں ان کی تاریخ بھی کچھ ایسی ہے، کبھی مظلوم ہوئے، کبھی ظالم ہوئے، کئی مظلوم کبھی مظلوم کیا گیا، بہت ہی ان کی سیاہ تاریخ گزری ہے. خیر، تو مطلب کیا ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کو روکتا ہے تو اسے دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور دن میں رسوائی ملنے والی ہے. یہاں پر ہماری یہ آیت 1914 پوری ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن اب اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی، کیونکہ ہمارا ہمیشہ طریقہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بات آپ پیش کریں وہ اہم ہے، مگر سوچیے اور اہم کیا ہو سکتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ یہ اللہ کے فرما آنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہم جیسا گناہ کرتے ہیں ہمیں اس کا ویسے ہی بہت خوش ہے. اور کوئی فائدہ جو اس آیت سے سیکھنے کو ملا ہے؟ جی، کہ ہمارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں تو ملے گی اور وہاں پہ اور زیادہ ملے گی. چلیے خیر، ٹھیک ہے. اب ایک بات اہم یہاں پیش ہوتی ہے تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق صرف اللہ سے ہے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندے سے بھی ہے تو علماء بولتے ہیں ایسے صورت میں اس انسان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور وہاں بھی عذاب ملے گا. اگر گناہ کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں سے بھی ہے تو رسوائی وہاں تو ملے گی مگر اس دنیا میں ملنے والی. جیسے یہاں پر دیکھیے، ان لوگوں نے چاہے جو لوگ بھی ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام میں یا عیسائی یا یہودیوں کو کہاں پہ بیت المقدس میں دخول سے روک دیا. کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے بندوں پر. تو گناہ کیا ہے؟ گناہ کا تعلق ہے بندوں سے. علماء بولتے ہیں کہ جب گناہ کا تعلق بندوں سے ہو تو ایسے لوگوں کو سزا جو ہے یہاں بھی ملتی ہے اور وہاں بھی. جیسے کوئی گناہ آپ کے ذہن میں ہے جس کی سزا انسان کو یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے. کسی کو الزام لگانا، چھوٹا الزام لگانا، قریب پہنچ جائے. حقوق کی بات میں کمی، وہ بات تقریباً آ گئی ہے. مطلب کوئی خاص گناہ جس کی سزا انسان کو یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے، اس کا تعلق کل عبادت سے ہو، وہ گناہ ظلم سمجھ رہے ہیں؟ تو ظلم وہ گناہ ہے جس کی سزا انسان کو یہاں بھی ملتی ہے اور وہاں بھی ملتی ہے. چنانچہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کی سزا اسی دنیا میں جلدی اس کو دے دے. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہی جلدی دے دے مگر سوائے ظلم کے اور رشتہ داری کو توڑنے کے. یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ دنیا والے لوگوں سے. اگر انسان ظلم کر رہا ہے تو ظلم کن پر ہو رہا ہے؟ لوگوں پر ہو رہا ہے. رشتہ داری توڑ رہا ہے تو کن تعلق ان سے؟ بندوں سے. تو یہ وہ گناہ ہے جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور وہاں بھی ملتی ہے. تو کیا بات سیکھنے کو ملی؟ جب گناہ وہ ہوں جو بندوں سے متعلق ہیں تو ان سزا ہم کو یہاں بھی اور وہاں بھی مل سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آیت اور پڑھ لیں گے آگے دیکھیے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، اور اللہ کے لیے المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فَأَيْنَمَا تو جدھر بھی، فَأَيْنَمَا تو جدھر بھی، تُوَلُّوا تم رخ کرو، تُوَلُّوا تم رخ کرو، فَثَمَّ تو وہاں، تولو تم رخ کرو، تم متوجہ ہو، فثم تو وہاں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے. فثم تو وہاں، وجہ اللہ اللہ کا، وجہ بولتے ہیں چہرے کو، ٹھیک ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے.
ان اللہ بے شک اللہ واسع وسیع ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع ہے، علیم اور خوب جاننے والا، علیم اور خوب جاننے والا۔ تو آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق ہیں اور مغرب ہیں۔ مشرق کسے بولتے ہیں؟ جی مشرق کسے بولتے ہیں؟ ایسٹ مطلب اور واضح کرتے ہیں بات کو۔ ہاں جہاں سے مشرق نکلتا ہے کیا نکلتا ہے؟ سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ بھائی ذکر چل رہا ہے ایک سلسلہ اور یہود کی خرابیوں کا سب کچھ چل رہا ہے، اب ایک حکم آ گیا یہاں پر کہ مشرق بھی اللہ کی ہے اور مغرب بھی اللہ کی، تو یہ بات اچانک سے کہاں پر آ گئی؟ یہاں پہ اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں مسجدوں سے روکا جا رہا ہے تو گھبراؤ نہ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جہاں بھی ہو عبادت کرو۔ لیکن مسجد ایک جگہ ہے اور مشرق و مغرب ایک سمت ہے، مسلمانوں کو جگہ سے روکا جا رہا ہے نا، سمت نہیں، ایک رخ سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ سبھی کچھ ادھر بھی اور جدھر بھی دیکھو سب اللہ کا ہے۔ چلیے اور کوئی آیت کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ بات چل رہی ہے کہ بھائی یہود کی خرابی کا لگاتار ذکر چل رہا ہے، اور ایک آیت اچانک سے آ گئی ہمارے سامنے کہ مشرق کا مالک بھی اللہ ہے اور مغرب کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ اللہ کی سزا دینے والا اللہ کی۔ انداز اور بھی ہو سکتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ مطلب پہلی بار کیسے؟ مساجد تو ہر صنف میں ہوتی ہیں، مساجد ہر صنف میں پائی جاتی ہیں، تو مشرق میں بھی پائی جاتی ہیں، مغرب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اچھا جو خیر چلیے سب لوگ ٹرائی اچھا تھا۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے سلسلہ وار یہود کی خرابی پر سے چل رہا ہے کہ یہود کی کیا کیا خرابیاں تھیں، یہاں پر بھی ان کی خرابی کا ہی ذکر ہے۔ جب کیا ہوا، جب مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا، ٹھیک ہے، کب؟ مدینہ جانے کے بعد۔ اب یہود نے اعتراض کیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، آخر ان مسلمانوں کو ان کے پرانے قبلے سے کس چیز نے روک دیا؟ اعتراض کیا تھا کہ بھائی جو بیت المقدس ہے وہ بھی اللہ کی مسجد ہے، مسجد حرام کیا وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کی، دونوں گھر ہیں اللہ کے، تو انہوں نے رخ پہلے کیا تھا وہاں پر، اب کر رہے ہیں یہاں پر، تو آخر کس چیز نے ان لوگوں کو اس پہلے والے قبلے سے دور کر دیا ہے، پھر متوجہ کر دیا، پھر روک دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا اعتراض، یعنی وہ لوگ مسلمانوں پر ہنس رہے تھے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، انہوں نے اپنا قبلہ چینج کیوں کر دیا؟ اللہ نے آیت نازل فرما دی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ متوجہ یہاں ہونا ہو، متوجہ یہاں ہونا، سبھی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ متوجہ چاہے ادھر ہونا ہو یا پھر وہاں ہونا، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک بات اس آیت کے بارے میں یہ مذکور ہے۔ دوسری بات یہ مذکور ہے کہ اس آیت میں حکم ہے نفل نماز کا، کہ جب انسان سواری پر نفل نماز پڑھے تب مطلب یہ ہے، کیا مطلب؟ انسان سفر میں ہے اور اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہا ہے، اب پتہ نہیں کہ جو ہے جب اس نے نماز شروع کی تھی تو اس نے قبلہ ہو گیا تھا وہ انسان، مگر وہ سواری جانور ہے اور اس نے دوران نماز سواری نے اپنے قبلے کو یعنی کہ اس طرف سے وہ ہٹ گئی، تو حکم کیا ہوا؟ آپ لوگ پریشان نہیں، آپ لوگ نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مطلب یہ آیت نازل ہوئی ہے سفر کے دوران سواری پر نفل نماز سے متعلق، پھر جب انسان قبلہ چینج ہو گیا تو انسان پریشان نہیں ہے، مشرق کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مغرب کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بات سمجھ گئے کہ دو بات اس بارے میں مذکور ہے۔ خیر آگے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں رخ کرتے ہو، تم جہاں کہیں متوجہ ہوتے ہو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں رخ کرنا وہاں رخ کرنا یہ مین نہیں ہے، مین ہے اللہ کی باتیں ماننا، مین ہے اللہ کے قریب ہونا اور اللہ کا قرب جانا۔ تم جہاں متوجہ ہوتے ہو وہاں اللہ ہے، مطلب اللہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقصد یہاں رخ کرنا نہیں ہے، نہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو ماننا، اللہ کا قرب جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ایک بات یہاں پر رکھیے اور ایک بات اور دوں آپ کو۔ کچھ لوگ ہمارے زمانے کے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں جب بھی لفظ وجہ آتا ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی سے،
اللہ کی رضا سے. کیا مطلب کہتے ہیں یہاں پر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جہاں بھی رخ کر لو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو تمہیں وہاں اللہ کی رضا ملنے والی ہے. یعنی وہ لوگ اللہ کے چہرہ کو چہرہ نہ مان کر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشی, اللہ کی رضا اور اس کی چاہت, جبکہ یہ بات مناسب نہیں ہے بھائی. جب دیکھیے پہلی بات یہ کہ اس بارے میں بالکل واضح آیات اور احادیث ہیں کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے اور اللہ کا چہرہ ہے, لیکن اللہ کا چہرہ اس کی شان کے مطابق ہے. کیوں؟ ایک اصول ہمیں ہوا قرآن کے کے مطابق. اصول یہ ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے. یہ سورہ شورى کی آیت ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں, مطلب اگر اللہ کے ہاتھ ہے تو وہ اس کی شان کے مطابق. یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو ہماری طرح ہاتھ ہے اس کے, وہی بات یہاں پر بھی ہے. اللہ کا چہرہ ہے مگر وہ اس کی شان کے مطابق. تو ہم یہ خود نہ بولیں کہ یہاں پر چہرے سے مراد کیا ہے, اللہ کی ذات ہے, اللہ کی خوشی مراد ہے. نہیں, چہرہ مطلب چہرہ ہی. جب چہرہ انسانوں کا ہو سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی. انسان کے جسم میں چہرہ وہ ایک پارٹ ہے جس سے انسان کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. جب یہ ذریعہ خوبصورتی کا اور اللہ تعالیٰ بے انتہا خوبصورت ہے تو وہ اس سے محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جہاں رخ کرتے ہو تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. کیا مطلب؟ جو چہرہ ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. تو چہرہ ہم مانتے ہیں, نہیں کہتے کہ یہاں پر مراد کیا ہے, اللہ کی خوشی ہے, اللہ کی ذات ہے. کیونکہ چہرہ ایک ذریعہ ہے خوبصورتی, ایک مظہر ہے, وہاں سے خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے انسان کی. تو جب یہ چہرہ ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے یہ خوبصورتی ہے تو اللہ اس خوبصورتی سے محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے ان اللہ واسع علیم, رب تعالیٰ بہت ہی وسیع ہے. کیا مطلب؟ اس کا فضل, اس کا رحم, اس کی نوازش بہت ہی وسیع ہے, وہ سب کو نوازنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ علیم, اور بے انتہا جاننے والا ہے, اس طور پر کہ اس کے اوپر بھی کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ وہ دو آیات ہیں. دعا کرتے ہیں آخر میں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.